آج کے پروگرام میں ہم دو محاضرات ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کور کریں گے۔ ایک پہلا عنوان ہے قرآن مجید اور سائنس، اور دوسرا عنوان ہے کائنات میں انسان کا وجود قرآن و سائنس کی روشنی میں۔ طلبہ عزیز، جہاں تک موضوع کا تعلق ہے تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اسلام محض چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات، ایک دستور عمل اور ایک دین فطرت ہے جو کائنات اور انسان کے تمام ظاہری اور معنوی اجزاء کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اسلام انسان کو نہ صرف ذہنی بالیدگی عطا کرتا ہے بلکہ اس کو غور و فکر، تفکر و تدبر اور تحقیق و تمہیز کی بھی دعوت دیتا ہے۔ جہاں تک احکامات کا تعلق ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اظہار ہے، کیونکہ اسلام نام ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو شریعت رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے اور بھیجی ہے، اس کو دستور عمل اور نظام حیات کے طور پر تسلیم کرنا اور اس کے سامنے سر جھکانا۔ جہاں تک احکامات کا معاملہ ہے وہ اللہ کی اطاعت کے اظہار کے لیے ہیں۔ طلبہ عزیز، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام نے انسانیت کو جو یونانی فلسفے کی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا تھا اس کو نور علم سے متعارف کرایا اور ایسا متوازن تصور علم پیش کیا جس نے آگے چل کر خود سائنسی علم و فکر کو مضبوطی فراہم۔ تاہم یہاں ایک حقیقت اور ایک غیر متزلزل حقیقت ہے، اس کو بہت صراحت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جو ماخذ علم ہے اس میں بنیادی طور پر وحی الہی کو قرار دیا ہے۔ اب وحی کی پھر دو قسمیں ہیں، آپ جانتے ہیں، وحی مطلوع ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں، اور وحی غیر مطلوع ہے احادیث مبارکہ کی شکل میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احادیث کا رشتہ شریعت کے اور دین کے اندر وہ بنیادی اور لازمی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا دین کی کوئی بھی تعبیر، کوئی بھی تشریح، کوئی بھی تفہیم جب تک نامکمل اور غیر معتبر ہے جب تک اس کا رشتہ اور ناطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے نہ ملتا ہو۔ قرآن اگر متن ہے تو حدیث اس کی شرح ہے، قرآن اگر اجمال ہے تو حدیث اس کا بیان ہے، قرآن میں اگر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے تو حدیث کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اس فکر کو صحیح سمت اور صحیح رخ عطا کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو افراط و تفریط سے بچایا گیا ہے۔